سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں بچوں کے ساتھ نماز کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گی. پوری کوشش کروں گی بچوں کو سمجھانے کی کہ نماز ترک نہیں کرنی. نماز جو ہے قیامت کے دن پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے جو پوچھنا ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. میں نے بچوں کو بتانا شروع کیا کہ پہلا سوال جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہمارا ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کراتے کراتے 5 نمازوں پر آ گئے، اور اس طرح ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور ہمیں ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں نے بچوں کو سمجھایا کہ جو ہر رکعت میں جب ہم نماز میں فرض ادا کر دیتے ہیں، فرض ادا کرنا ضروری ہے. جب ہم فرض ادا کر دیتے ہیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، ہمارا نام لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سنتے اور نفل ادا کرنا یہ ہماری اپنی طاقت ہے کہ وہ ہم پورے ادا کریں یا تھوڑے ادا کریں. ان کے چھوڑنے پر گناہ نہیں لیکن ثواب ضرور ہے. لیکن جب ہم نماز میں فرض چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز ادا ہی نہیں کی. نماز میں فرض ادا کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے وہ سنتیں اور نفل ادا کر سکتا ہے. اسی طرح میں نے بچوں کو بتایا کہ جس طرح وتر جو ہیں، وتر اوڈ میں ہم پڑھتے ہیں، وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 9 اور 11 بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ جب سے مجھے اور میرے بچوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نماز کی رکعتوں میں فرض ادا کرنا ضروری ہے اور باقی انسان میں جتنی طاقت ہے وہ سنتیں اور نفل ادا کرے، تب سے الحمدللہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں. ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. پھر میں نے بچوں کو بتایا کہ جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، اور جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کی اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد میں نے بچوں میں دعائے قنوت میں پڑھی جانے والی دعا کے بارے میں بتایا کہ وہ پیارے نبی اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو وتر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھتے تھے وہ یہ ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ نبی. اس طرح سے میں نے اپنے بچوں کے ذریعے اپنے بچوں کو بھی دوبارہ سے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے نماز کے بارے میں، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز کی
پابندی ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں اور میرے بچے بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ آج ہم سورہ رحمان کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ بچیاں اس کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس کے بعد میں انہیں ترجمہ سمجھاؤں گی۔ اور اس طرح الحمدللہ ہماری سورہ رحمان وِد ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائے گی، اور میں نے پوری کوشش کی ہے سورہ رحمان کا ترجمہ بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں اس سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آخری رکوع سورۃ رحمان کا پورا ہوا، اور اس طرح سے ہماری سورہ رحمان مکمل ہو جاتی ہے۔